السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، رمضان مبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ مختصر درس ہوتا ہے تو آپ دوست احباب سے گزارش ہے کہ 3 سے 4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں تو بات سن کے جایا کریں۔ رمضان مبارک میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے جو کہ اکثر ہمارے کیلنڈروں پر اور اکثر جو ہے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ گردش کرتی ہیں کہ رمضان کے 29 یا 30 روزوں کو ہم نے مختلف عشروں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، کہ پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا نجات کا ہے، اور اس کی مخصوص دعائیں جو ہیں وہ ہم نے مختص کی ہوئی ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے تو اس میں جو ہے وہ رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین یہ دعا پڑھی جائے گی۔ دوسرا عشرہ کیونکہ مغفرت کا ہے تو اس میں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یہ دعا پڑھی جائے گی۔ تو تیسرا نجات کا ہے تو اس میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عنی یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث جو ہے وہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کا کوئی ریفرنس ہے۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو دعائیں رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین بہت خوبصورت دعا ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اللہم استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ بہت خوبصورت دعا ہے، استغفار کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود بتایا، لیکن ان کو مخصوص کر دینا کسی وقت کے ساتھ، کسی ٹائم کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، تو اس کے متعلق جو ہے وہ حدیث ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے متعلق کسی کو حکم دیتے ہیں، خاص طور پر دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں جو مرضی کرے، دین کے معاملے میں اگر آپ کسی کو کسی چیز کے متعلق سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح عمل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا ریفرنس ہونا، اس کے دلیل ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا لازم ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن اور حدیث میں کسی بھی جگہ پہ اس کا ثبوت نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ بدعت ہے۔ اور میں نے پچھلے درس میں بھی جب رمضان میں اور پچھلے درس میں بھی میں نے جب اس کے متعلق بتایا تو بہت سے دوست آپ نے مجھے یہ کہا کر کہ حافظ صاحب آپ تو غلط بات بتا رہے ہیں، یہ تو ہم اکثر کیلنڈروں پہ دیکھتے ہیں، آپ کوئی نئی بات بتا رہے ہیں۔ تو بات بتانے کا مقصد یا بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات نئی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ لیٹ چلتا ہے کہ کون سی بات درست ہے، کون سی بات غلط ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے اس طرح سے ہی ہے تو اس کو کہو کہ ریفرنس دکھاؤ، کوئی اس کی دلیل ہمیں پیش کی جائے کہ واقعی قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اس کا کوئی نہ کوئی حکم دیا ہو۔ اور جو ہم اللہم انک عفو پہلی 2 دعائیں جو ہیں وہ کسی بھی عشرے کے ساتھ مختص نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے کوئی عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم ہی نہیں کیا۔ اور جو تیسری دعا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ تیسری دعا تو ہے نا، تیسری دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تیسری دعا ہے لیکن عشرے کی نہیں ہے۔ آپ جا کے اس کے متعلق جو ہے وہ سرچ کر لیں، اس دعا کے متعلق عشرے کی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ تیسرے عشرے کی ہے، قطعاً اس طرح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں طاق رات پا لوں، یعنی لیلۃ القدر جس کو 21ویں جو آگے آنے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنا اور اس میں عبادت کرنا نصیب فرمائے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں 5 راتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں اگر مجھے طاق رات یا لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ طاق راتوں کی دعا ہے، یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے، یہ عشرے کی دعا نہیں ہے۔
تو اگر کوئی اس طرح جو ہے وہ مختص کرتا ہے ان چیزوں کو تو آپ اس کو سب سے پہلے جو ہے منع کریں۔ اگر کوئی کیلنڈر پہ اس طرح کرتا ہے یا کوئی اس طرح سے آپ کو بتاتا ہے، کوئی آپ کو شیئر کرتا ہے، تو اس کے متعلق جو اگر آپ کو علم ہے تو اس کو لازمی بتائیں۔ اگر آپ اس کو نہیں بتاتے تو آپ دین میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور صحیح دین کے مطابق اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔